جشن عید میلاد النبی منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے؟ میں ایک جملہ، ایک مفہوم تکراری عرض کر رہا ہوں. مجھے ان ملنگوں سے بڑا پیار ہے جو گلی کوچوں میں، بازاروں میں، شاہراہوں میں، روڈ رستوں پر، مارکیٹوں میں کہتے پھرتے ہیں آج نہیں کل سب علی علی کہیں گے. جہاں مجھ مولوی کی آواز نہیں جاتی وہاں وہ ملنگ کٹھے گلابے پہن کے ڈنڈا اٹھا کر بتا رہا ہوتا ہے یقین جانیے آج نہیں کل سب اسی دروازے پر آئیں گے. جو تجھے ناپسند ہے وہ کام چھوڑ دے، جو تمہیں ناپسند ہے وہ کام چھوڑ دے. دین خدا کی راہ میں اوہام چھوڑ دے. اسلام کی اساس ہے ہمارے علی کا نام، یا تو علی کو مان یا اسلام چھوڑ دے. جس اہم ترین عنوان کا تعلق کسی دن سے ہو جائے تو اس دن کو روز نسبت کے طور پر منایا جاتا ہے. قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. یاد کرو میرے حبیب جب ہم نے آل فرعون سے آل یعقوب کو نجات دی. عزیزان گرامی یہ جو آپ 14 اگست کو یوم آزادی مناتے ہیں نا، یہ یوم آزادی ہے نا، یوم نجات ہے نا، یہ چھٹکارے کا دن ہے نا، یہ کفر سے چھٹکارے کا دن ہے، اسلام سے وابستگی کے دن ہے. اس نسبت کی وجہ سے ہم اس دن خوشی مناتے ہیں. جب حضرت موسیٰ آل یعقوب کو لے کر چلے، فرعون سے معاملہ یہ تب آیا کہ ہم اس شہر کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ظلم و زیادتی انتہا کو تھی کہ ہم اس شہر کو چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں اس ملک سے جانے دو. پہلے تو اس نے مان لیا. جب ساری قوم کو حضرت موسیٰ لے کر چلے تو اس نے اپنے سپاہیوں کو جمع کیا، اپنے جرنیلوں کو جمع کیا، کہیں رستے میں مار ڈالا اور خود سالاری کر کے چلنے لگا. حضرت موسیٰ کو وسط راہ میں معلوم ہوا کہ پورا لشکر پیچھے آ رہا ہے، جتنے لوگ آل یعقوب تھے اس سے کہیں زیادہ وہ سپاہی ہیں جو مارنے آ رہے ہیں. حضرت موسیٰ کو رستہ لینا تھا لمبا، لیکن جب دیکھا پیچھے لشکر آ رہا ہے مارنے کے لیے تو حضرت موسیٰ کو حکم الہی ہوا کہ دریائے نیل کی طرف جاؤ. اللہ اکبر. دریائے نیل کی طرف جا رہے ہیں. جاتے جاتے ہر قدم پر یہ خیال تو آ رہا ہوگا نا کہ نیل میں تو کوئی رستہ نہیں ہے، ہم ڈوبیں گے. لیکن موحد تو اسی کو کہتے ہیں نا جو اپنے مالک کی بات کو مانتا ہو. مسلمان تو اسی کو کہتے ہیں نا جو اپنے مالک کی بات مانتا ہو. پہنچے ہیں حضرت موسیٰ اپنے پوری قوم کو لے کر نیل کے کنارے تک. کیا کریں؟ حضرت موسیٰ کو آواز آئی اس کے اوپر عصا مارو. حضرت موسیٰ نے نیل کے اوپر عصا مارا، ایک مرتبہ رستہ بن گیا. وہ ساری قوم دریا کے اندر اتری اور اس طرف سے نکلنے لگی. حضرت موسیٰ کی قوم کا آخری فرد نکل رہا تھا اور فرعون کے لشکر کا آخری فرد دریا میں اتر رہا تھا. جب یہ منظر بنا تو ایک مرتبہ اللہ کا حکم ہوا اور وہ پانی آپس میں مل گیا. اور فرمانے وہ پانی آپس میں مل گیا. اچھا قصہ بڑا حسین ہے یہ. بیٹا تھا فرعون کے لشکر میں، باپ تھا حضرت موسیٰ کے لشکر میں. بیٹے نے باپ کو آواز دی تو باپ بیٹے کی خاطر کچھ پلٹا گیا، وہ ڈوب گیا. تھا وہ موسیٰ کے لشکر میں مگر اولاد کی محبت میں ڈوب گیا. عزیزان گرامی رستہ ایک تھا، رہبر دو تھے. ایک کی رہبری میں ڈوب رہے ہیں، ایک کی رہبری میں نجات پا رہے ہیں. تو ہمیں رستہ نہیں دیکھنا، رہبر دیکھنا ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. جس رستے کی سربراہی موسیٰ نہ کر رہے ہو، جس راہ کی سربراہی اور رہنمائی موسیٰ نہ کر رہے ہو، وہ راہ پہ ڈبو دے گی. کیا ہوا؟ اب جس دن نجات ملی نا آل یعقوب کو تو قرآن کہہ رہا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ. اس دن کو یاد کرو. یہ آل یعقوب کے لیے یوم نجات ہے، یوم آزادی ہے. آل یعقوب کے لیے یوم آزادی ہے. تو کس چیز سے آزادی ملی؟ موت سے آزادی. موت سے آزادی زیادہ اہم ہے یا غفلت سے آزادی زیادہ اہم ہے؟
جو لوگ غافل ہوتے ہیں وہ چلتی پھرتی میتیں ہوتے ہیں. ہائے ہائے. کون سی آزادی زیادہ ہے؟ بدن سے آزادی، موت سے آزادی. مرے نہیں، کتنے دن تک رہے میرے آل یعقوب؟ کتنے دن زندہ رہے آل یعقوب؟ کچھ عرصے بعد وہ سبھی مر گئے نا. وہ آج نہیں ہے، وہ لوگ نہیں ہیں جن کے پیچھے فرعون چل رہا تھا. تو کون سی آزادی زیادہ ہے ہمیں؟ فکر کی آزادی، غفلت سے آزادی، عقیدے کی آزادی. جب حضرت یوسف گئے ہیں زندان میں تو طویل سجدہ ادا کر کے زندانیوں سے، قیدیوں سے مزاح کر رہے تھے. تو ایک قیدی، ایک سپاہی نے آ کر کہا اے یوسف یہاں آ کے تو لوگ روتے ہیں، تم یہاں خوش دکھائی دے رہے ہو. کہنے لگے وہ جو محل تھا وہ زندان تھا. زندان تھا، کیا کہنے. اور یہ جو زندان ہے یہ آزادی ہے، آزادی. جہاں میں اپنے عقیدے پر ہی عمل نہ کر سکوں. ہائے 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 ہائے. وہ آزادی نہیں ہے، وہ زندان ہے. فکر کی آزادی. اب آپ توجہ چاہوں گا آپ سے. سرکار کی آمد سے فکروں کو آزادی ملی ہے. یعنی بدن کو آزادی ملے تو قرآن اسے یوم آزادی منائے، اور فکروں کو آزادی ملے تو عید میلاد النبی منانا بہتر. اس دن کو یاد کرو جس دن تمہاری فکروں کی آزادی کا دن قرار دیا گیا ہے.